بلا شبہ امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں گے۔ نہ امت وزیری کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ ان کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علی نے فرمایا، اللہم بلی لا تخلو الارس من قائم للے بہج اما زائرہ مشورہ او خافا مغمورہ اللہ تبتل حج بینات۔ او جی ہاں، زمین خدا کے ایسے نمائندے سے خالی نہیں رہتی جو خدا کی حجت کا حامل ہوتا ہے، اور کبھی خدائی نمائندہ ظاہر اور مشہور ہوتا ہے اور کبھی خائف اور گمنام ہوتا ہے تاکہ خدا کی حجتیں اور اس کے واضح دلائل باطل نہ ہوں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس وقت جو تورات اہل کتاب کے پاس موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ خدا اس کی افزائش کرے گا اور اسی کی نسل کو کثرت سے پھیلائے گا اور اس کی نسل میں 12 سردار مقرر کرے گا۔ اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا، ابن تیمیہ نے کہا، یہ وہی 12 سردار ہیں جن کی جابر بن سمرہ کی حدیث میں خبر دی گئی، اور رسول خدا نے فرمایا کہ 12 خلفہ ہوں گے اور جب تک ان کی تعداد پوری نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ یہودیت سے اسلام قبول کرنے والوں میں سے بہت سے افراد کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس سے مراد وہی 12 امام ہیں جن کی واضح دعوت دیتے ہیں، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے نو مسلم یہودیوں نے شیعوں کی پیروی کی ہے۔ تاریخ ابن کثیر 6/249 250۔ تورات میں 12 اماموں کی بشارت۔ تورات کے سفر تکوین یعنی باب پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مذکور ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرا ونت کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ تورات باب پیدائش آیت 21 مطبوعہ بائبل سوسائٹی انار کلی لاہور۔ تورات میں یہ بشارت عبرانی زبان میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، میلی شمائل بیتر خنتی اوتوا وفی افرت اوتو ارت بمود شنیم غسار نسم بولید فی نطف لگوی گدل۔ عہد نامہ قدیم، سفر التکوین 17-20 سواد 22-23۔ اس عبارت کا اردو ترجمہ اوپر لکھا گیا ہے۔ عبرانی رسم الخط میں یہ عبارت یوں مرقوم ہے، تورات کے جملے واضح کرتے ہیں کہ برکت، برومندی اور کثرت نسل کا وعدے اولاد اسماعیل سے ہے، اور راشنیم اثار یعنی 12۔ واضح رہے کہ عبرانی زبان میں لفظ اثار عدد ترکیبی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب معدود مذکر ہو، اور اس عدد کا معدود نسیم ہے جو کہ مذکر ہے، اور یہ لفظ جمع ہے کیونکہ اس میں علامت جمع یم اسم کے آخر میں لگی ہوئی ہے، اور اس کا واحد اوناسی او ہے جس کے معنی امام، زعیم اور سردار کے ہیں۔ اس عبارت میں لفظ فیفت کوی گوول خصوصی توجہ کا طلبگار ہے۔ اس میں فی حرف عطف ہے اور اوناتن فعل ہے یعنی میں بناؤں گا قرار دوں گا، اور لفظ ایختف ایمے ضمیر ہے جس کا مرجع اسماعیل ہے، اور اس کا معنی ہے کہ میں اسے بناؤں گا، اور کوئی کا معنی امت اور گروہ ہے، اور گوول او کا معنی کبیر اور عظیم ہے، اور اس فقرہ کا معنی یہ ہوگا کہ میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ اس جملہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل کے متعلق بشارت دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اسماعیل کی نسل کو خوب پھیلائے گا اور انہیں اپنی برکت سے سرفراز کرے گا۔ اس بشارت کا کسی طرح سے نسل اسحاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے حالات کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے نمرود کا ملک چھوڑ اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں اب کے ساتھ اب کی بیوی سارہ اور اب کے خالہ زاد بھائی حضرت لوط بھی شریک تھے۔ اپنے سرزمین فلسطین میں قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وسیع رزق سے مالا مال کیا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ خدایا میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا جبکہ میری کوئی اولادار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی، میں تجھے بہت زیادہ اولادار دوں گا اور ستاروں کی طرح سے تیری اولاد کا کوئی شمار نہ ہوگا۔ ایجرا حضرت سارہ کی کنیز تھیں، انہوں نے اپنی کنیز ابراہم کو بخش دی اور وہ حاملہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس کی تھی۔ تاریخ یعقوبی جیم 24 جنوری 25 مطبوعے مسیس نشر ثقافت اللبید۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا زمین میں ٹھہرایا تو اپنے یہ دعا مانگی تھی، بے انہیں نو ایس او ان اتم نظار نیوتن نو ایاد غیر زنزیرہ اندے بے اتنوے المائرون بے انہیں نقماوا السے اولوے فجائلہ افونڈیا منے اولنواستے او ملے علما ولرزا قیام السے امیرے اتن لے لے وے آما اشوارا۔
ابراہیم 37 پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں، اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھروں کا رزق عطا فرماتا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اس کی اولاد کے لیے رحمت اور برکت کی دعا مانگی ہے اور خدا سے درخواست کی کہ انہیں لوگوں کا رہنما مقرر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر اور 12 ائمہ کو ان کے قائم مقام مقرر کر کے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نحن بقتلو التر اوانت دا ابراہیم، ہم اس عطرت کا بقیہ ہیں اور ابراہیم کی دعا ہمارے متعلق تھی۔